السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہے ٹیچنگ آف انگلش. سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے, اس کی ڈاکومنٹ کے اندر کس طرح سے انگلش ٹیچنگ کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی کلاس روم پریکٹس کے اندر. سو دس از فاطمہ الزہرا, لٹریسی کنسلٹنٹ اینڈ کریکولم ڈیزائنر. I have done some research on language teaching as well. You can find my profile on Google as a Google Scholar. So basically the aim of this session is to educate all the stakeholders so that everyone is on the same page. ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے تمام اساتذہ, ان کے اسکول کے ایڈمنس, ٹرینرز, تمام لوگ ایک ہی چیز کو, ایک ہی طرح کے نصاب کو تمام پبلک اور پرائیویٹ اسکولس کے اندر کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے اس نصاب کے اندر جو ہے ہر چیز جو ہے وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ہے, ان کے ساتھ الائنڈ ہے. کس طرح سے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹیچرز کی جو اسکلز ہیں پیڈاگوجی کی ہیں ان کو اپنے لوکل کلچر کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ لینگویج ٹیچنگ کو سمجھنا اور ایک سبجیکٹ ٹیچنگ کو سمجھنا, ان کے اندر کیا ڈفرینسز ہیں دونوں کے اندر, اس چیز کو دیکھنا. اور آخر لینگویج ٹیچنگ کو پڑھانا جو ہے کسی اور سبجیکٹ جیسے کہ سائنس وغیرہ ہیں ان کو پڑھانے سے کتنا مختلف ہو سکتا ہے. مزید یہ کہ ہمارے کیا فیئرز ہیں, ہماری کیا فلاسفی ہے, سنگل نیشنل کریکولم ایک کیا چیز ہے اور کس طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے اسکول کے لیول کے اوپر. اس کا جو فریم ورک آرگنائز کیا گیا ہے اس کے کیا پروسیسز ہیں, کیا اس کے کی ٹرمز ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو جو ہے وہ فردر آرگنائز کر سکتے ہیں. اور مزید یہ کہ اس سیشن کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ٹیچرز کس طرح سے جو ہیں اپنے لیسن پلانس کو, ایکٹیویٹیز کو سنگل نیشنل کریکولم کی گائیڈ لائنس کے مطابق یوز کر سکتی ہیں, ڈیولپ کر سکتی ہیں اور امپلیمنٹ کر سکتی ہیں. ہمارے جو 3 مین ڈسکشن ٹاپکس ہیں ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ لینگویج ٹیچنگ میں اور سبجیکٹ ٹیچنگ میں کیا ڈفرینس ہے, اس کو ہم دیکھیں گے, بہت اس پر ڈسکشن کی جائے گی. اس کے بعد لینگویج ٹیچنگ میتھڈس کیا ہیں, کیا کرنٹ میتھڈز ہیں, کیا افیکٹو ہیں, ان کی افیکٹونیس کی ریزن کیا ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سنگل نیشنل کریکولم انگلش 1 to 5 کے چیپٹر 1 کے اوپر. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ سبجیکٹ ٹیچنگ انگلش لینگویج ٹیچنگ میں یا کوئی بھی اور لینگویج ٹیچنگ ہے اس میں کیا ڈفرینس آتا ہے. بیسیکلی جب کلاس میں ایک ٹیچنگ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں, تو اس میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ایک سبجیکٹ کی کلاس ہے یا ایک لینگویج کی کلاس ہے. کسی بھی سبجیکٹ کی کلاس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ بہت سارے ٹاپکس کو ڈیفائن کریں گے, کلاسیفیکیشن ہوگی, پارٹس ہوں گے, کریکٹرسٹکس ہوں گے. اسلامک کی ٹیچنگ ڈفرینٹ ہوگی, ویلیوز ہوں گی اس کے اندر, اور اسی طرح سے ریفرنسز ہوں گے. میتھمیٹکس ٹیچنگ ڈفرینٹ ہوگی, سائنس ٹیچنگ ڈفرینٹ ہے, ایس ایس ٹی ٹیچنگ ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سے جو لینگویج ٹیچنگ ہے یہ ایک مکمل طور پہ ایک علیحدہ سے ڈسپلن ہے جس کے اندر ہم لینگویج کو کمیونیکیٹ کرنا, ایکسپریس کرنا, فیلنگس کو ایکسپریس کرنا سکھاتے ہیں. لینگویج کوئی بھی ہو سکتی ہے, لینگویج اردو بھی ہو سکتی ہے, انگلش بھی ہو سکتی ہے, پشتو بھی ہو سکتی ہے. اور ان تمام لینگویجز میں جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیڈیاز تو ہیں, تھاٹس تو ہیں, لیکن الفاظ نہیں ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اسپوکن میں ایکسپریس کر سکتے ہیں, ریٹن میں نہیں کر سکتے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دونوں جو آپ کی پروڈکٹیو اسکلز ہیں, اس کے علاوہ آپ کی جو لسننگ اسکلز ہیں اور آپ کی ریڈنگ اسکلز ہیں ان کے اندر آپ کی کیپیسٹی جو ڈیولپ نہیں ہوتی. سو لینگویج ٹیچنگ جو ہے اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن. ہم کیسے الفاظ کو, خیالات کو جو ہے وہ اپنی اسپیچ اور رائٹنگ کے ذریعے سے ایکسپریس کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لینگویج ٹیچنگ میتھڈس تھے اور کس طرح بہت سارے سالوں میں ان کے اندر کیا ڈیولپمنٹس آئیں, اور کرنٹلی جو ہے وہ کیا میتھڈ جو ہے وہ ریسرچ بیس جو ہے بہت زیادہ جس کو اپلائی کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کو پرائورٹی دی جا رہی ہے. سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے 1910 کے اندر جو ہے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے جس کے اندر ڈیفینیشن ہے, ڈیفائننگ ٹرمز بہت زیادہ ہیں اور ٹرانسلیشنز بہت زیادہ ہیں. بیسیکلی اسٹارٹ کے اندر جب لینگویج ٹیچنگ کو آپ دیکھیں, اس کی ہسٹری کو دیکھیں, تو جو پرانے ٹیکسٹ تھے لائبریریز کے اندر موجود ہوتے تھے, اٹالین جو تھی لینگویج اور گریک لینگویج جو تھی, ان سب چیزوں کو جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ کیا کیا جاتا تھا کہ مرج کیا جاتا تھا ٹرانسلیشنز کے ذریعے, ڈیفینیشنز کے لیے جو ہے
اس کو دیکھا جاتا تھا. تو اب آہستہ آہستہ دیکھیں کہ لینگویج ٹیچنگ جو ہے وہ پھر جب ایک ڈائریکٹ میتھڈ آیا World War II کے بعد جو ہے جو آرمیز تھیں ان کو انٹریکشنز ہوتی تھی, پھر بزنس اور ٹریڈ کے بہت سارے موقع تھے, تو آڈیو لنگوالزم جو ہے جس میں بہت سپیڈ پہ آپ کو اسپوکن کمیونیکیشن سکھائی جاتی ہے وہ آ گیا. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس مزید جو آگے ڈیولپمنٹس ہوئی جس میں کمیونیکیٹیو لینگویج لرننگ آ گئی, ٹیچنگ آ گئی, سائلنٹ وے آ گیا, ٹوٹل فزیکل رسپانس آ گیا, اور آہستہ آہستہ جو ہے ایک ہائبریڈزم آ رہا ہے جس کے اندر بہت ساری میتھڈز اور ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے کمیونیکیٹیو اپروچ کی طرف جایا جاتا ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنی بھی ٹیچنگ اور لرننگ ہو رہی ہو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ڈسکشن, ٹاکس اور کمیونیکیشن کی طرف بڑھی ہو. ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا یہاں پر دیکھتے ہیں, یہ ایک ڈیزائن ہوا ہے ڈکٹوگلاس. ڈکٹوگلاس اس کو کہا جاتا ہے جس کو ایک ڈکٹیشن کی بھی ایک فارم ہے جس کے اندر سے بہت ساری ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ان کو پڑھایا جاتا ہے, جس میں آپ دیکھیں لسننگ اینڈ رائٹنگ. کوئی بھی چیز سنی جاتی ہے اس کو لکھا جاتا ہے. لسننگ اینڈ اسپیکنگ, سننے کے بعد اس کو دوبارہ سے ریٹیل کیا جاتا ہے. ریڈنگ اینڈ اسپیکنگ, پڑھا جاتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, پڑھنے کے بعد اس کو رائٹنگ کی فارم میں لیا جاتا ہے. سو یہ تمام چیزیں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس چھوٹے سے ایک چارٹ کے ذریعے آپ بہت ساری لینگویج ٹیکنیکس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سو دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس 4 لینگویج اسکلز ہیں. ریسیپٹیو اسکلز وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ لینگویج کو انٹیک کرتے ہیں. آپ کا جو برین ہے, ایک بچے کو جو دماغ ہے وہ لینگویج کو ایبزارب کر رہا ہے ایک اسپنج کی طرح. جیسے ایک اسپنج جو ہے وہ پانی کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے, اس طرح سے جو ہے انسان کا جو دماغ ہے وہ لینگویج کو انٹیک کر رہا ہے. پہلے مدر ٹنگ آئے گی, جب مدر ٹنگ آ گئی, مدر ٹنگ کا سینٹینس اسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا, اس کے بعد اب دوسری جو فارن لینگویج ہے یا جو سیکنڈ لینگویج ہے جو بہت زیادہ استعمال میں ہے, اب ساتھ ساتھ جو ہے برین اس کو بھی ڈیولپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسیپٹیو اسکلس کے اندر کون سی اسکلز آ رہی ہیں جس میں آپ لینگویج کو ریسیو کر رہے ہیں, لسننگ اینڈ ریڈنگ. پروڈکٹیو اسکلس میں کون سی آ رہی ہیں جس میں آپ لینگویج کو پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ کی آؤٹ پٹ ہو رہی ہے, اسپیکنگ اور رائٹنگ. سو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان تمام اسکلس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کو ہم آگے فردر اپنے جو واٹس ایپ کے ہمارے ہوں گے ڈسکشن ٹاپکس ہیں اور جس کوشچنز ہیں ہم اس میں بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے یہاں پر پرانا جو طریقہ تھا, ٹریڈیشنل میتھڈ تھا انگلش ٹیچنگ کا, وہ کیا تھا اور کس طرح سے جو ہے ڈفرینس آیا. اب سنگل لیکچر کریکولم میں آپ نے بار بار دیکھا ہوگا, بار بار اس چیز کو اسٹریس کیا جا رہا ہے کہ فیکٹس کو میمورائز نہیں کروانا, ہالسٹک ڈیولپمنٹس ہوگی. ECC کی ٹرم بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے کہ آپ بہت بچپن سے ہی جو ہے وہ کرامنگ, روٹ لرننگ کی طرف جانے کی بجائے جو ہے آپ اس کو کمیونیکیٹیو وے میں لے کے جائیں. اور اس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اسکل بیس ہونی چاہیے, انٹریکٹیو ٹیچنگ ہونی چاہیے, اور لرننگ ایکسپیرینس جو ہے وہ کلاس روم کا بالکل ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے آپ اس کو ایک وائڈر لینگویج ایکسپوجر دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. بہت زیادہ انہانسمنٹ ہو رہی ہے, بہت زیادہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں. اب آپ کو بہت زیادہ لائبلٹیز دی گئی ہیں, اور یہ چیز اوور آل ہے. پبلک اسکول ہے یا پرائیویٹ اسکول ہے, NGO کا اسکول ہے, اسکول جو ہے وہ ایلیٹ کلاس ہے یا اس کا بہت لو بجٹ ہے, سو the teachers are allowed to use CDs, online resources, radio, sound enabled multimedia, whatever they want to use in their classroom, they can bring them in. اور یہ چیز اب بہت اوپن ہو گئی ہے کہ آپ کے اندر جو انوویٹیو آئیڈیاز آ رہے ہیں وہ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں, اور بہت زیادہ ایک ہی چیز کے اوپر جو کریکولم بکلیٹ ہوتی ہے اسکول کی ایک سلیبس ہے یا ہے اس کے اوپر ہی نہیں, بلکہ آپ اپنے بہت سارے آئیڈیاز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور آرگیو کر سکتے ہیں اور اپنے اسکول کے ایڈمنس کے ساتھ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. سو اگر ہم دیکھیں میرے پاس جو ہے PDF جو آپ سے شیئر کروں گی میں انشاءاللہ اس سیشن کے ساتھ ہی, تو آپ دیکھیے گا میرے پاس ایک پورا لیسن ہے جس کو ہم آبزرو کریں گے. اس ایکٹیویٹی بھی ہوگی اس کے اندر کہ اس کی انٹروڈکشن کیا ہے اور اس کے ایمز کیا ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک پروجیکٹ ہے فوڈ کا جس کی پکچرز ہیں جن کو ڈسکس کیا جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے آپ اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں, اور اس ٹاپک کو کس طرح سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ویسٹ کے اوپر جو ہے اس کو آرگنائز کیا گیا ہے. اس سیمپل لیسن کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں جن کو آپ دیکھ کر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ ہوتی کیا ہے, آپ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اس چیز میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ کی طرف آ رہے ہیں اس میں بچوں نے یا لرنر سے ایک کلاس روم میں بیٹھ کے ٹیچر کو نہیں سننا, بلکہ وہ لرنر سینٹرڈ ہے, وہ ٹیچر سینٹرڈ نہیں ہے. بچے جو ہیں وہ اسکلز یوز کر رہے ہیں, ڈسکشنز کر رہے ہیں, ٹاسک ملے ہوئے ان کو, بہت پریکٹیکل ہے, تھیوریٹیکل نہیں ہے. سنگل لیکچر کریکولم میں جو ہے وہ 21st سینچری اسکلس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے.
اور اس کے اندر جو ہے اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ اسٹینڈرڈس کیا ہیں، ان کے اسیسمنٹس کیا ہیں، کریکولم انسٹرکشنز کیا ہیں، جو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے اسکول آرگنائزیشنز ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں، انہوں نے کس طرح سے جو ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے، ان کو ہیلپ پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ آگے فردر اس کو کنٹینیو کر سکیں. لرننگ انوائرمنٹ کے بارے میں بہت سارے ڈسکشنز ہیں کہ آپ کی لرننگ انوائرمنٹ کیسی ہونی چاہیے، آپ کس طرح سے لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اپنے کلاس رومس کے اندر. تو اب آئیے ہم آتے ہیں چیپٹر 1 کی طرف. اگر ہم سنگل لیسن کریکولم انگلش کا جو ہے اس کا چیپٹر 1 دیکھیں تو اس میں جو ہے 1.1 میں آپ دیکھیں وی این دیا گیا ہے کہ ہمارا وی این کیا ہے، اس کو کیوں ڈیزائن کیا گیا ہے، اسٹیٹمنٹ آف فلاسفی کیا ہے، اس کریکولم ڈیولپمنٹ کا پروسیس کیا ہوگا، اور اس کو ہم نے کس طرح سے فریم ورک ایک ڈیزائن کیا کلاس 1 سے لے کر کلاس 5 تک. تو بیسیکلی آپ دیکھیں جو نئی چیزیں آئی ہیں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، جو پرانا ہمارا 2006 آنورڈ ایک کریکولم تھا، کریکولم ڈاکومنٹ تھی، اس میں جو اگر آپ کو ڈفرینس دیکھیں تو 2 میجر ایریاز ہیں. ایک تو پیڈاگوجیکل پریکٹسز ہے اور دوسرا اسیسمنٹ پروسیجرز ہیں. ان دونوں چیزوں کو بہت زیادہ ڈیفائن کیا گیا اس چیز میں. اور یہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اگر کوئی چیز آپ کے اسیسمنٹ میں نہیں ہے، اسکول کے اسیسمنٹ کے اندر وہ نہیں ہے، پیپر میں وہ نہیں آنی، تو آخر بچے اس کے لیے محنت کیوں کریں گے. مثال کے طور پر لسننگ اینڈ اسپیکنگ کی ہی ایک ایکٹیویٹی کو لے لیں. اگر لسننگ اینڈ اسپیکنگ آپ کی اسیسمنٹ میں نہیں ہے، اگر ٹیچر نے اس کو سینس نہیں کرنا، فونکس کو سینس نہیں کرنا، پروننسیشن کو سینس نہیں کرنا، انٹونیشن اسٹریس کو اسیس نہیں کرنا، تو بچے یا ٹیچر اس کے لیے محنت بھی نہیں کریں گے، اس کے لیے ایکٹیویٹیز بھی ڈیزائن نہیں ہوں گی. تو یہ بہت زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے یہاں پر. سو یہ تینوں جو ایریاز ہیں کریکولم، اسیسمنٹ اور پیڈاگوجی، یہ تینوں انٹر لنکڈ ہیں، اور ان تینوں کے جو ہے وہ آپس میں ایک لنک کے ذریعے سے جو ہے وہ جو فائنل آؤٹ پٹ ہوتی ہے، آؤٹ کم ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ میئر کی جاتی ہیں. تو تمام اسکلس کو کس طرح سے اسیس کیا جائے گا، یہ ہمارے آگے جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر جو ہے بڑے ڈیٹیل میں اس کے انسٹرکشنز موجود ہیں، جو کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو یوز کر سکتا ہے. ایک اور بہت اہم چیز جو ہمارے سنگل لیسن کریکولم میں موجود ہے وہ تھے تھیمز اینڈ سب تھیمز. اس کے اندر ایک ایسی تھیمز استعمال کی گئی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل تھیمز بھی ہیں، جن کے جینڈر ایکویلٹی بھی موجود ہے، اسپورٹس اینڈ ایڈونچر کا پروپیگنڈا بھی ایڈ کیا گیا ہے. سو اس کا میجر پرپز جو ہے وہ کیا ہے، all students will develop ethical and social values relevant to a multicultural civilized society. سو آپ دیکھیں کہ آلریڈی جو ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کے اندر ایک طرح کی نہ تو لینگویج ہے نہ ایک طرح کا کلچر ہے. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، وی آر ملٹی لنگوئل ملٹی کلچرل سوسائٹی. یہاں پر ہمارے پاس جتنے پروونسز ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان سب کی زبانوں میں، ان سب کے کلچرز میں خوبصورتی ہے. تو اس سب خوبصورتی کو، اس کے امتزاج کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کریں گے، اپنے لباس کو، اپنے کھانوں کو، اور اسی طرح ایسا کرتے ہوئے ہم دوسرے لوگوں کے کلچر کو، دوسرے لوگوں کے مزاج کو بھی جگہ دیں گے، اور ایک اوپن سوسائٹی ہوگی جہاں پر ہر ایک کو آزادی ہوگی اپنے کلچر پہ عمل پیرا ہونے کی. سنگل لیسن کریکولم کے اندر جو مزید کچھ چیزیں انہینس کی گئی ہیں ان میں سے تو ایک پروگریشن میٹرکس ہے. پروگریشن میٹرکس ہے کیا؟ پروگریشن میٹرکس بیسیکلی یہ ایک پروگریشن ہے کہ کس طرح سے آپ نے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 5 تک ڈفرینٹ جو کمپٹنسیز ہیں ان کو لے کر چلنا ہے. بالکل اسٹارٹ میں 0 لیول پہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد جب آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا. فردر ہم اس کو دیکھتے ہیں روبرکس. آخر جب اسیسمنٹ ہوگی تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، یعنی کہ اس میں سبجیکٹیوٹی نہیں آ سکے گی. کوئی بھی ٹیچر، کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر جو ہے کسی بھی بچے کو اپنی مرضی سے نمبر نہیں دے سکے گا. اس پر ایک سیٹ کرائٹیریا ہوگا کہ آپ کے مارکس اور مارکنگ اسکیم یہ ہوگی. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آل اوور دا ورلڈ جو ہے مارکنگ اسکیمز ہوتی ہیں اور اسیسمنٹس ہوتی ہیں، اور کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ جی آپ کی جو ہے کوئی ناانصافی کی گئی ہے. اس کے علاوہ بہت سی نئی ٹیچنگ اسٹریٹجیز انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں. بکس کے اندر کو ڈیزائن کیسے کر سکتے ہیں پبلشرز، اگر کسی اسکول میں بکس اویلیبل نہیں ہے تو ایکٹیویٹیز اور ورک شیٹس کیسے ڈیزائن کی جا سکتی ہیں ایز پر دی کریکولم. اس کے علاوہ ویب بیسڈ ریسورسز بھی بہت سارے دیے گئے ہیں جن میں جا کے آپ بہت ساری ہیلپ لے سکتے ہیں. اسٹیٹمنٹ جو ہے ہماری وہ کیا ہے فلاسفی کی، ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے سنگل نیشنل کریکولم میں وہ یہ ہے کہ کمپٹنسیز ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں، ان کا ایک روڈ میپ ہے، اور اس کے بعد فائنلی ہمارے پاس ایس ایل اوز ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوں گے، سنگل نیشنل کریکولم کی فلاسفی کیا ہے،
इक्वालिटी की बेस क्या है, किस तरह से क्वालिटी टीचिंग जो है प्रोवाइड की जाएगी, और किस तरह से ये जो स्टैंडर्ड्स है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे होंगे। आपने यकीनन कंपेयर किया होगा कि ये जो डिफरेंट स्कूल्स के अंदर करिकुलम्स होते हैं, और जो हमारे स्कूल में करिकुलम है, स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, उस स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह सिंगल नेशनल करिकुलम में इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया गया है कि आपने हर लेवल पर जो है वो किस चीज़ को फोकस करना है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज की क्रिएशन क्या है, किस तरह से उसको अप्लाई करना है, यूज़ करना है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्या होगी। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, मिडल ईस्ट में जाके देख लें, आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, तो हर जगह पर करिकुलम स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जो इंटरनेशनली अलाइंड भी हैं, और रिसर्च से उनको प्रूव किया गया है कि लैंग्वेज के लिए आपको ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है, सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है, ताकि अगर आपका बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वो किसी वक्त किसी दूसरे स्कूल में जाता है, तो उसको ये मस्ताना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ या मैंने वो नहीं पढ़ा हुआ। यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अक्सर ऐसा होता है कि एक बच्चा एक स्कूल में तो टॉप कर रहा है, लेकिन किसी वक्त उसके वालिदैन को किसी वजह से स्कूल मूव करना पड़ता है, किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, और जब वहाँ पे जाकर उसका एडमिशन करवाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे को तो कुछ आ नहीं रहा। सो इस चीज़ का भी इंशाल्लाह खात्मा हो जाएगा, और हम देखेंगे कि तमाम स्कूल जो हैं वो एक ही पेज पर होंगे, क्योंकि वो एक ही करिकुलम को फॉलो कर रहे होंगे। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत अहम है कि जो बार बार सिंगल नेशनल करिकुलम में इस चीज़ को जिक्र किया गया कि नॉलेज बेस्ड इकॉनमी होगी, और 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स में आएंगी। तो बेसिकली देखा गया है कि बाज़ का ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो डिग्रियां तो ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं, उनकी जो है कोर्सेज कवर हो जाते हैं, उनकी क्लासेस कवर हो जाती हैं, एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लिए कोई पाथ चूज़ नहीं कर सकते। उनको कोई आइडिया नहीं हो पाता कि वो किस तरह से अर्न कर सकते हैं, नॉलेज उनके क्या काम आ सकता है, इस नॉलेज को कैसे उन्होंने यूज़ करना है, और किस तरह से उन्होंने एक इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, और साइंटिफिक वे में उन्होंने सोचना कैसे है, किस तरह से चीज़ों को क्रिएट करना है, किस तरह से उन्होंने कोलैबोरेट करना है, उनकी कम्युनिकेशन कैसी होगी। तो इन सारी चीज़ों को बहुत डिफरेंट वे में इनकलकेट किया गया सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर। अब फर्दर हम देखते हैं कि जो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, और इस के अंदर जो है किन चीज़ों को, किन माइलस्टोन्स को सामने रखा गया है। सबसे पहला तो है हमारे पास कि कॉम्पिटेंसीज़ हैं, 5 मेजर कॉम्पिटेंसीज़ है जिनको फोकस किया गया है। लर्निंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं। इसके बाद इन स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए बेंचमार्क्स मौजूद है हमारे पास, और लर्निंग स्टैंडर्ड्स, कॉम्पिटेंसीज और बेंचमार्क को सामने रखते हुए फाइनल आउटपुट क्या आ रही है, स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, हर ग्रेड लेवल में वो डिफरेंट है। अब हम कंपेयर करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट कॉम्पिटेंसी को देख लें, कॉम्पिटेंसी नंबर 1 जो है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। हम उसका देखते हैं बेंचमार्क क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड क्या आ गया हमारे पास, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड आर्टिकुलेट वाइडली एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ग्रेड 1 से 2 तक क्या आ गया हमारे पास, बेसिक साउंड्स के पैटर्न्स आ गए ताकि साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए। और ग्रेड 3 से 5 के अंदर हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पैटर्न्स इन स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, क्लासरूम टेक्स्ट। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक वाज़ह कंपैरिजन मौजूद है, साउंड से शुरू हो रहा है और इंटोनेशन पर जा रहा है। अगर आप 2 मिनट्स के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करें और इस चीज़ को देखें, फर्स्ट साउंड की एक्टिविटी करें कि छोटे बच्चे जो है वो किस तरह से साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो देखिए हम यहाँ पर बेसिक इंटोनेशन पैटर्न्स से कॉफ़ी, आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी के साथ पेयर वर्क भी हो सकता है। आप ये अदा करें, बोलें, इसको डिफरेंट तरीक़ों से आप कहें, आपको महसूस होगा इस डिफरेंट सिर्फ कहने से डिफरेंट तरीके से आपका मतलब बदल जाता है लैंग्वेज का। मिसाल के तौर पर हम इसे कॉफ़ी, यहाँ पर यकीनी तौर पे महसूस हो रहा है कि कॉफ़ी मांगी जा रही है, कॉफ़ी, हो सकता है कॉफ़ी दी जा रही हो, कॉफ़ी, हो सकता है कि क्वेश्चन किया जा रहा हो। सो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो इंटोनेशन पैटर्न्स होते हैं उनके ज़रिए से हम देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों के मतलब बदल जाते हैं। और हम ये कम्युनिकेशन जब बच्चों को सिखाएंगे तो उनके लिए इसको ना सिर्फ अदा करना आसान हो जाएगा, बल्कि इन चीज़ों को एकेडमिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ करना बहुत अच्छा हो जाएगा। जो फर्दर अपनी जॉब मार्केट में जाएंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, और वो बहुत कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकेंगे। यहाँ पर देखते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी, अगेन स्ट्रेस पैटर्न्स को देखते हैं।
What's the most important part of this training? What's the most important part of this training? I'm going to the shops. Do you want anything? I'm going to the shops. Do you want anything? I've never flown before. I'm quite nervous. I've never flown before. I'm quite nervous. We all arrived on time, but Tom was 3 hours late. We all arrived on time, but Tom was 3 hours late. So if you ओके अब हम यहाँ पर देखते हैं इंटोनेशन को. अभी आपने स्ट्रेस को देखा, अब हम इंटोनेशन को देखेंगे. It's a simple question, but by changing the intonation, you can change the meaning completely. For example, it can be a simple question where you're really offering to help. Do you need some help? It can be a rhetorical question where you don't really think the person needs help, but you want to be polite. Do you need some help? It can show that you're annoyed with the person you're talking to. Do you need some help? It can be sarcastic. Do you need some help? It can show surprise that the other person might need your help. Do you need some help? There are other possibilities too. You can see that intonation is a very powerful tool. Controlling your intonation is important for communication in spoken English. Okay, so in both of these video clips, we have seen that stress and intonation can entirely change the aspect of communication. So meanings भी change हो जाते हैं और इसके अलावा उसकी जो है वो एक टोन भी बदल जाती है. यहाँ पर हमारे पास दो जो है वो सैम्पल्स मौजूद हैं एक्टिविटीज़ के. अब यहाँ पर देखें, कैन यू से प. Three of these pictures have a p sound in them. Crossed out is the one that does not. P, panda. Is there any p sound? Okay, students, tell me. Panda. क्या यहाँ पर p sound मौजूद है? Okay. Pen. क्या यहाँ पे sound मौजूद है? Okay. So अगर अब हम इस एक्टिविटी को देखें, यहाँ पर देखें, intonation going down, intonation going up. यहाँ पर ये टैग क्वेश्चन की एक छोटी सी एक्टिविटी है. When the intonation in a tag question goes down, you are giving emphasis to an idea and you are not really interested in the answer. Football is so boring, is not it? So basically it's an idea. Now come to this one. When the intonation in a tag question goes up, you are actually asking a question to which you don't know the answer. You like vegetables, don't you? So in this way, intonation is going up. So you can also practice this activity, work in pairs, and see that if your friend's real opinions, or you can expect a but. Listen to your friend and write a dash if it's opinion and a but if it's not. You can practice this and you can also use this activity for your students. So this is how things are organized in single national curriculum. From grade 1 and 2 till grade 4 and 5, all the things are being organized in a logical way. These are the 5 competencies. Oral communication, for example, अगर आप देखें oral communication है तो oral communication को आप देखेंगे किस तरह से जो है वो explain किया गया है यहाँ पर grade 1 and 2 के लिए. फिर इस तरह से grade 5 और 4 5 के लिए different होगी. रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो हैं उनको आप देखें कि वो किस तरह से 1 और 2 के लिए डिफरेंट है, ग्रेड 4 और 5 के लिए डिफरेंट है. इसके बाद लैंग्वेज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं और डेवलपमेंट्स हैं. फाइनली हम देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क को जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है. ग्रेड 1 और 2 के अंदर जो है बेसिकली प्ले बेस्ड होता है, इंटरेक्टिव होता है. इसके अंदर जो है वो रेडीनेस की जाती है, प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हायर ग्रेड्स में जा रहे हैं तो वो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लें. ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया जाता है, एटोनमस जो होता है उनको बनाने की कोशिश की जाती है. ओरल वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. 4 लैंग्वेज स्किल्स को बहुत इंटीग्रेट किया जाता है एक दूसरे के साथ.
اور اگر آپ دیکھیں گریڈ 3 سے 5 تک تو یہاں پر جو ہے ویریس فارمز اینڈ فنکشن سکھائے جاتے ہیں بچوں کو, اور لرنر جو ہے وہ انیشیل جو کانٹینٹ نالج ہے اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے اسکلز کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن, تاکہ فردر جو اسٹڈی کریں وہ کمیونیکیشن اس کی ان کی بہت زبردست ہو جائے, چاہے وہ ان کی اورل کمیونیکیشن ہو یا ان کی ریٹن کمیونیکیشن ہو, ان کی کمپریہنسو اسکلز کو بہت امپروو کیا جاتا ہے. سو فائنلی ہم نے جو اس سیشن میں دیکھا لینگویج ٹیچنگ کیا ہے, یہ کتنی ڈفرینٹ ہے باقی سبجیکٹس کی ٹیچنگ کے ساتھ, ایس این سی کا ویژن کیا ہے, آبجیکٹیو کیا ہے, فلاسفی کیا ہے, اور کس طرح سے ایک ڈفرینٹ پروسیسز کے ذریعے کمپیٹنسیز کو آرگنائز کیا گیا ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹس کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں, ایس ایل اوز ہیں, اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک بہت زیادہ پروفاؤنڈ ہو, کمپریہنسو ہو اور اپ ٹو دا اسٹینڈرڈس ہو. تھینک یو سو مچ. اس کے لیے ڈفرینٹ جو یوز کیے گئے ہیں ریسورسز, ان کے جو کریڈٹس ہیں, ان کے لنکس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اینڈ یو کین آلسو کانٹیکٹ اس فار فردر communication.